بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں خالق کائنات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، آپ کے جانثار صحابہ اکرام علیہ رضوان کے لیے۔ اللہ پاک کی بے حد و بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات اور پوری امت محمدیہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سلسلہ رمضان المبارک کا خصوصی پیکج، ماہ سیام کا منفرد تحفہ، 30 دنوں کی 30 وظائف، اور یہ وہ وظائف ہیں، وہ ورد ہیں جو زندگی کی بازی کو فی الفور تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان وظائف کے ذریعے سے آپ اپنے ماہ رمضان کریم کو بہت زیادہ قیمتی بنائیں اور اس طرح سے رمضان المبارک اس طرح سے گزاریں جس طرح سے اسے گزارنے کا حق ہے۔ رمضان کریم آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لے کے آیا ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اسامین گرامی، آج 2 رمضان المبارک ہے اور آج کا خصوصی عمل، خصوصی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس سے جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ، دوسرا روزہ، اور آج دوسرا جو ایپیسوڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک اسم ہے الحافظ۔ الحافظ 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسے آپ الحافظ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا حافظ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا حافظ 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یا ناصرو 222 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 222 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دین دنیا میں کامیابیاں اور فتوحات کے لیے بہت اعلیٰ، بڑا لاجواب اور مجرب اور سیدھا تیر نشانے پر لگنے والا یہ عمل ہے۔ اس عمل سے کبھی کوئی خالی نہیں رہا۔ آپ بھی رمضان المبارک کی مبارک لمحے ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں اور مبارک اوقات ہیں۔ ان مبارک اوقات اور لمحات میں پر نور ساعتوں میں اسے زیادہ سے زیادہ آپ پر نور بنائیں، زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ بخش بنائیں، نفع بخش بنائیں، اور فجر کی نماز کے بعد یا حافظ 111 بار اول آخر درود پاک 3 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 3 مرتبہ اول آخر درود شریف۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد 222 مرتبہ یا ناصرو اول آخر درود پاک 3 مرتبہ، اور پھر عصر کی نماز کے بعد یا باسطو یہ پڑھ کے آپ نے آسمان کی طرف چہرہ کرنا ہے، اور اس طرح ہاتھ اٹھا کر کھلے کر کے اپنے بازو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا باسطو 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 11 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ والرحمن جو رب تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور یہ پڑھنے کے فوراً بعد جس چیز کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے اللہ اس چیز کو آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ اگر کسی انسان کی طرف نگاہ اٹھائیے تو اس انسان کے دل میں اللہ آپ کی محبت پیدا فرما دے گا۔ جس انسان کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ انسان آپ کے قریب ہے، سامنے ہے، تو آپ اس پر نگاہ ڈالیں گے، اور اگر وہ انسان آپ سے دور ہے تو آپ تصور میں پھونک لگائیں گے
اور یوں تصور میں آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کرے، یا اس کی تصویر ہو تو اس کی تصویر کو سامنے کر کے اس پر پھونک لگا دے، بفضلہ ہی تعالی اس کے دل میں اللہ آپ کی محبت بٹھا دے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 25 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد افطاری کی، افطاری کر کے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ نے کھانا کھایا، 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ آیت الکرسی تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے، اور یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ عزت والی، عظمت والی، شان والی آیت ہے۔ اس کی مثل اور مثال کوئی آیت نہیں ہے۔ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طاقت رکھنے والی، عظمت رکھنے والی، شان رکھنے والی یہ آیت ہے۔ اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اور جنت کے مابین ایک پردہ ہے، وہ پردہ موت ہے۔ جو ہی انسان کے وجود سے روح نکلے گی، جو آیت الکرسی پڑھنے والا انسان ہے، جو ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، وہ جو ہی وفات پائے گا انشاءاللہ تعالی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کی بڑی شان ہے، اسے 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ کے اپنے گھر کے چاروں اطراف میں پھونک لگا دی جائے تو کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا اس گھر کو لوٹ نہیں سکے گا، چوری نہیں کر سکے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اتنا بڑا حصار ہے، حصار کبیر ہے یہ پیر ارسلان صاحب، یہ حصار کبیر ہے۔ یہ آیت مبارکہ کون سی؟ آیت الکرسی۔ اور پھر آپ نے نماز عشاء اور تراویح کے بعد چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اور وہ پروردگار عالم سے دعا مانگ رہا تھا اور یوں پڑھ رہا تھا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، اے شخص جو یا ذل جلال والاکرام پڑھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ تم جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ اسے 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے متعین ہیں اس شخص کے ساتھ جو یہ کہتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پس جس نے 3 بار اس کلمے کو پڑھا، فرشتہ اس کو کہتا ہے، مانگ، بے شک ارحم الراحمین تیری طرف اس وقت رب کی رحمت متوجہ ہے، ارحم الراحمین کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے۔ اے مانگنے والے بندے، اب مانگ بھی لے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو رمضان شریف کی پرنور گھڑیاں، پرنور ساعتیں، پرنور لمحات اور یہ پرنور راتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پہ ہے۔ اب بھی اگر نانا مانگا تو پھر یہ کہنا نہ کہ میں مانگ نہیں سکا، مجھے پتہ نہیں چلا، پھر مایوسی کا اظہار نہ کرنا۔ اب تو رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، مانگ ارے مانگ، مانگ ارے مانگ۔ تو ناظرین کرام، یہ آج 2 رمضان المبارک کا بہت خاص اور شاندار یہ وظیفہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا، رمضان المبارک 2024 کا خصوصی پیکج اور ماہ سیام کا منفرد تحفہ جو آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ یہ 30 دن تک جاری رہے گا۔ آج دوسرا رمضان المبارک مکمل ہوا، آج کے لیے یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور تمام امت محمدیہ کی بھلائی کے لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے، آپ اس کو کریں، اور کومنٹ کے اندر آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ یا پھر یا حافظ ہو یا ناصر ہو کوئی بھی لفظ آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، یا باسط ہو لکھ کے بھیج دیں،
या फिर कुछ भी ना कर सके तो आमीन लिख के भेज दें, आपकी हाजिरी लग जाएगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला।